بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جب انسان کی شادی ہو جائے تو شادی کے بعد سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صاحب اولاد کر دے۔ مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، گورا ہے، کالا ہے، کوئی بھی ہے، پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اولاد عطا فرمائے۔ اور اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد نعمت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اولاد نیک ہو، ورنہ اگر اولاد بری ہو تو وہ انسان کے لیے نعمت نہیں رہتی بلکہ اذیت کا باعث بن جاتی ہے، اور پھر انسان اسی اولاد کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے اپنی اولاد کے کرتوت بیان کرنا شروع کر دیے اور کہنے لگی قاری صاحب 2 بیٹے ہیں اور دونوں اتنے نافرمان ہیں کہ مجھے اور میرے خامد دونوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گالی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ دعا کریں کہ جہاں کہیں ہیں کوئی سانپ ان کو کاٹے، کوئی بچھو ان کو کاٹے، وہیں پہ مر جائیں۔ اس سے بہتر تھا کہ میں اولاد ہی نہ جنتی، اکیلی ہی ہوتی۔ تو پھر والدین کے دل سے پھر ایسی جب بد دعائیں نکلیں تو ان اولاد کا کیا بنے گا؟ اس اولاد کا کیا فائدہ کہ جو اولاد والدین کو اتنا ستائے، اتنا تنگ کرے؟ والدین کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کتنی سخت تاکید فرمائی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اس کے ساتھ فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے نرمی سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجز بن جاؤ، ان کے سامنے تکبر نہ کرو، اونچا نہ بولو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یہ دعا کرو کہ یا اللہ ان کے اوپر تو رحم کر جیسے ان نے مجھے پالا، میری پرورش کی، میری خدمت کی۔ اے اللہ تو ان دونوں کے اوپر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن کے اندر میری پرورش کی تھی، یا اللہ تو آج ان کے اوپر رحم کر۔ والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین کو ستانے والا انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت کے بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق بنے گا۔ اس لیے کہ والدین کا اللہ رب العالمین نے بڑا مقام رکھا ہے۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، تو بات چل رہی ہے کہ اولاد، تو اولاد اللہ کی نعمت ہے، تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے نعمت مانگنی چاہیے۔ اللہ نے خود حکم دیا ہے دعا کرنے کا، اور اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا انتہائی جامع معنی دعا ہے۔ جس آدمی کی شادی نہیں ہوتی یہ دعا کثرت سے مانگے، اللہ اس کی شادی کا بندوبست کر دیں گے۔ جو آدمی صاحب اولاد نہیں ہے یہ دعا کثرت سے مانگے، اللہ اس کو صاحب اولاد کر دیں گے۔ جس آدمی کی اولاد نافرمان ہے یہ دعا مانگے، اللہ اس کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے، اللہ اس کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیں گے۔ اسی دعا کے اندر یہ چاروں چیزیں ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا، اللہ ہمیں بیویاں عطا فرما، وذریاتنا، اور ہمیں اولاد عطا فرما، قرۃ اعین، اور اولاد بھی ایسی عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس سے ہمیں سکون ملے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا لیے امام بنا دے، مقتدا بنا دے۔ تو اولاد کی نیک نامی کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اولاد نیک ہو، اللہ اولاد نصیب فرمائے تو نیک اولاد ہو۔ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نیک نامی کا، نجات کا ذریعہ ہے، اور بری اولاد دنیا کے اندر بھی بدنامی کا ذریعہ اور آخرت کے اندر بھی انسان کے لیے پریشانی ہے۔ اس لیے اولاد کو دین سکھانا، ادب سکھانا بھی والدین کی ذمہ داری میں داخل ہے کہ ان کو اولاد کو دین سکھائیں، ان کو ادب سکھائیں، ان کو احکام الہیہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے روشناس کرائیں، کہ ان کو پتہ چلے والدین کا مقام کیا ہے، والدین کی عزت کیسے کرنی ہے۔
تو اس لیے کوئی آدمی اگر اولاد والا نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ کے پاس یہ عمل لے کے آیا ہوں. عمل انتہائی مجرب ہے. عمل سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ بر وقت آپ کے پاس پہنچے اور آپ اس سے استفادہ کریں. اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. عمل یہ ہے کہ ایک دو دعا میں نے بتائی ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74. یہ آپ ہر نماز کے اندر سنت اور نفل میں سلام پھیرنے سے پہلے ربنا آتنا یا رب اجعلنی آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا بھی ضرور پڑھا کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور نماز کے بعد بھی کم از کم 3 بار ضرور یہ دعا اللہ سے مانگا کریں. اور اس کے بعد ایک عمل ہے کہ سورہ علق 30ویں پارے میں ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں. یہ پہلی 5 آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں تک 5 آیتیں آپ نے ہر نماز کے بعد 101 بار پڑھنا ہے. صبح شام 101 بار پڑھنی ہے. صبح کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں. اس کے بعد سورہ رحمان کی پہلی 3 آیتیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ان پہلی 3 آیتوں کو بھی 101 بار پڑھنا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان پہلی 3 آیتیں، ان کو 41 بار پڑھنا ہے. سورہ علق کی پہلی 3 آیتیں میں نے 5 آیتیں بتائی ہیں وہ 101 بار پڑھنی ہے. سورہ رحمان کی پہلی 3 آیتیں یہ 41 بار پڑھنی ہے. اور 29ویں پارے میں سورہ دہر، سورہ دہر کی پہلی 2 آیتیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ان 2 آیتوں کو بھی 41 بار پڑھنا ہے صبح اور شام. سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں 101 بار، سورہ رحمان کی پہلی 3 آیتیں 41 بار، سورہ دہر کی پہلی 2 آیتیں 41 بار پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر لیں. میاں بیوی روزانہ دونوں پڑھ لیں تو بہتر ہے. اگر دونوں گھر میں موجود ہیں دونوں میں سے ایک پڑھ لے، میاں پڑھ لے یا بیوی پڑھ لے، پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر لیں. اور وہ پانی صبح کو بھی دونوں پی لیں اور شام کو بھی دونوں پی لیں. روزانہ صبح اور شام یہ عمل کریں. انشاءاللہ العزیز بہت جلدی اللہ رب العالمین ان کو صاحب اولاد بنا دیں گے. اپنے فضل و کرم سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے. اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. استغفار کی کثرت کریں، کثرت سے استغفار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتا جب تک انسان نمازوں کا اہتمام نہ کرے. نمازوں کا اہتمام ہر وظیفہ کی اولین شرط ہے. گناہوں سے احتراز ہر وظیفہ کی اولین شرط ہے. اللہ کی ذات کے اوپر یقین کامل کرنا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا، اور جو وظیفہ کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا کہ اللہ رب العالمین اس وظیفہ کی برکت سے میرے مسئلے کو حل کر دیں گے، مجھے اللہ رب العالمین اولاد نصیب فرمائیں گے. جب آدمی اس یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس وظیفہ کے اندر طاقت اور قوت پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس وظیفے کی برکت سے مسئلے کو حل کر دیں گے انشاءاللہ. تو آپ اس وظیفہ کو انشاءاللہ کریں. اللہ رب العالمین بہت جلدی آپ کو اولاد نصیب فرمائیں گے. اور اس وقت تک کرتے رہیں عمل جب تک اللہ رب العالمین آپ کے مقصد کی تکمیل نہیں فرماتے. اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ رب العالمین ان سب کو نیک بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.